اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان جناب محترم سردار لیاقت یاد خان صاحب، صدر نیشنل عوامی پارٹی. تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ تالیاں. ہمارے بہت شکریہ تھا، بہت بہت مہربانی. ابتدا رب کریم کے برکت نام سے. دوستو ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں AWP گلگت بلتستان اور جموں کشمیر کے دوستوں کا آج کی اس کانفرنس کے انعقاد پہ اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور ہمیں عزت افزائی دینے پہ آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. چونکہ گفتگو اتنی ہو چکی ہے، اتنی طویل بات چیت ہو چکی ہے کہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ سارے لوگ اکتاہٹ بھی محسوس کرتے ہیں اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھے ہوا سوچ رہا تھا، یہ چونکہ جو آخری مقرر ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کیا بات کریں گے جو بہت نہیں ہوگی. اور پھر ہمارے جیسے لوگوں کا، میں اکثر اوقات ویسے اس طرح کی کانفرنسوں میں نہیں آتا ہوں اور اس پہ دوستوں کی شکایت بھی ہوتی ہے کہ آپ کانفرنسوں میں نہیں آتے ہو. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اب یہاں پہ ایسی کون سی بات ہے جو میں طارق فاروق کو سناؤں، یا ایسی کون سی بات ہے جو میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو بتاؤں جو ان کے علم میں نہیں ہوگی. یہ سارے لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور مجھ سے زیادہ انفارمیٹک ہیں اور ساری چیزوں سے باخبر ہیں. تو میں ان سے کیا بات کروں، اس لیے میں ہمیشہ ان جگہوں پہ جاتا ہوں جن سے مجھ سے کم علم لوگ ہوتے ہیں اور میں وہاں پہ باتیں کر کے بڑا اتراتا رہتا ہوں کہ میں نے بہت فلسفہ دے دیا، چونکہ وہ مجھ سے کم علم ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان لوگوں کے بیچ میں ہی رہتا ہوں، وہیں پہ تقریریں کرتا رہتا ہوں اور ان کو ہی سناتا رہتا ہوں اور اس سے میں خوش بھی ہوتا رہتا ہوں، چونکہ میں اپنی علمیت وہاں پہ جھاڑتا ہوں جہاں مجھ سے کم علم لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں ظاہر ہے مجھ سے زیادہ علمی شخصیات موجود ہیں اور ان کی گفتگو بھی میں نے سن لی. میں ریپیٹ کروں گا تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہوگی. البتہ میں ذاتی کچھ تجربے ضرور شیئر کروں گا جو پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھے ہیں. دوستو ساتھیوں، ہم نے 24 نومبر کو 2021 راولاکوٹ میں چند نکات پہ اوپر ایک دھرنا دیا جو ہماری وہاں پہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس تھا اس کے سامنے. اس میں آٹے کی سبسڈی کا ایشو تھا، بجلی کے بلات کا مسئلہ تھا، اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی ہو رہی تھی POK میں، پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے اندر بھی، اور یہ چونکہ بہت کم لوگوں کو پتا تھا. اور اس وقت جب ہم نے دھرنا دیا تھا اس وقت ایک اور ایشو بھی تھا، وہ یہ تھا کہ 23 مارچ کو شاید GB کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اناؤنسمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے وہ نقطہ بھی رکھا ہوا تھا. اب وہاں پہ یہ جو نان کسٹم گاڑیوں کا ایشو تھا یہ بھی ہم نے رکھا ہوا تھا. اور ہم نے پہلی دفعہ عام آدمی کے مسئلوں کو لے کے وہاں پہ بیٹھے اور چند دنوں کے بعد ہماری بات چیت آزاد کشمیر کے صدر سے ہوئی. اس نے ہمارے ساتھ کو معاہدہ کیا، ہم وہاں سے اٹھ کے پھر وہ وعدہ خلافی ہوئی، پھر بیٹھے، پھر گرفتاریاں ہوئی. یعنی ہم 24 نومبر سے لے کے اس وقت تک 6 بار گرفتار ہو چکے ہیں. وقتاً فوقتاً ریاست ہمیں گرفتار کرتی رہی. اس دفعہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی. اس دفعہ یہ ہوا، 2 طرح کے میرے ساتھ مسئلے ہوئے. ہمارے یہاں جو آزاد کشمیر کا جو ایک پرائم منسٹر ہے نامناد قسم کا، جس کے بارے میں ابھی محترم نے بڑی تفصیل سے بات کی، اس نے ہمارے خلاف پریس کلب مظفر آباد میں اس طرح کی گفتگو کی کہ آزاد کشمیر کے جو قوم پرست ہیں یہ راہ کے ایجنٹ ہیں اور ان کے شجرے لے کے آؤ. تو ہم نے کہا، ہم نے اپنا شجرا بتانے کی کوشش کی. ہم نے کہا ہمارا شجرا بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے، ہمارے باپ دادا غریب لوگ تھے، وہ کوئی چور چکے نہیں تھے، تم ذرا اپنا شجرا لے کے آؤ. میں نے اس سے شجرا پوچھا تو وہ ناراض ہو گیا اور اس سے میرے خلاف FIR کروا دی. کہا کہ یہ گستاخی کیوں کی گئی، اور اس کے اچھا حالانکہ وہ بات نہ اس نے شجرا میرے قبیلے کا مانگا تھا، میں نے نہ اس کے قبیلے کا مانگا، لیکن وہاں کے ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ اس کو قبیلائی رنگ دیا گیا. اس نے قوم پرستوں سے شجرا مانگا، میں نے اس کے خاندان کا مانگا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں. تو وہ خیر ایک FIR ہوئی اور اس کے بعد ہماری گرفتاری ہوئی. اور جو بات انسانی حقوق کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں حالت کیا ہے. میں 2 دن راولاکوٹ کے تھانے میں رہے، ہم ساجد اعظم آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. 2 دن کے بعد مجھے رات کے 1 بجے وہاں سے اٹھایا گیا، کہا گیا کہ کسی مجسٹریٹ کے پاس تمہیں لے جاتے ہیں. اور وہاں سے مجھے رات پوری جو ہے گھماتے
مجھے صبح جو ہے وہ جا کے کوٹلی جیل میں پہنچایا گیا, پوری رات میں سفر کرتا رہا. 15 دنوں تک مجھے جیل میں رکھا گیا, تھانے میں رکھا گیا, کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا, کہیں نہیں بتایا گیا کہ, اور اس رات کو چلتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ تو مار سکتے ہیں, ان سے کون پوچھے گا, کیونکہ یہ کسی عدالت میں کسی مجسٹریٹ کے پاس تو ہمیں پیش ہی نہیں کرتے, تو یہ رات کو مار کے کہہ دیں گے کہ بھاگ رہا تھا, ہماری کسٹڈی سے بھاگ گیا, فلاں ہو گیا. تو اس حد تک وہاں پہ جبر ہے, اس حد تک ظلم ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے دوستوں پہ, ہاں دوسری طرف عوامی طاقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے دوستوں پہ ATL لگایا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, ان کو مرچی اور نمک ان کے زخموں پہ ان کو کاٹ کے جسم لگائے گئے, لیکن عوامی پریشر آیا تو بغیر کسی عدالت میں پیش کیا ہمیں فارغ کر دیا, کہیں دستخط نہیں کروائے گئے, جس طرح بابا جان سے نہیں لیے گئے. مجھے جیل سے جب راہ گیا تو مجھ سے بھی کوئی دستخط نہیں ہوئے, ہمارے کسی آدمی سے دستخط نہیں ہوئے. تو یہ اس طرح سے پکڑتے ہیں, اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک اور انکشاف ہوا جو میرے لیے بڑا دلچسپ ہے, اور جو آج اس فورم سے میں بتانا چاہتا ہوں. میں میرپور کوٹلی جیل کے اندر 55 کشمیری ایسے ہیں جن کو جو سویلین ہے اور ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جرم کیا ہے, آپ کا کورٹ مارشل کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہم ماضی میں ان کے لیے ہم سے کام لیتے تھے, یہ کہتے تھے آر پار لوگوں کو کراؤ, راستے دکھاؤ, اور ہم ملیٹنٹ کو بیچتے رہتے تھے. اچانک ان کی پوزیشن چینج ہو گئی, انہوں نے کہا تم ٹیررسٹ ہو, اور یہ ہمیں اٹھا کے لے گئے. 3 سال تک ہمیں مسنگ پرسن کے طور پہ رکھا, 3 سال تک تشدد کرتے رہے, ایک ہی بات کہتے رہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو تمہارے ساتھ تعلقات ہیں, تم ہمیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی باتیں کیسے کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے پوزیشن چینج ہو گئی, اب تم انڈیا کے ایجنٹ ہو. تو انہوں نے کہا ہم ان کے ایجنٹ, لیکن انہوں نے بنایا ہمیں انڈیا کا ایجنٹ, اور اس میں 10-15 سال کی سزائیں ہوئی ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور مجھے اندر جا کے محسوس ہوا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی بھی 150 سے 200 لوگ ہیں مسنگ ہیں جو ان کی کسٹڈی میں ہیں, جن کو تشدد کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ایجنٹ بنا کے ہندوستان کا کسی جیل میں بھیج دیتے ہیں. اور وہ جو کورٹ مارشل ہوا ہے, فوجی کورٹ مارشل ہوا ہے, اس کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن داخل کی ہے, ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی ہے, اس پہ کوئی آگے پیش رفت ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو ہمارے ہاں حالت ہے, اور اس پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر ویسے توجہ نہیں دیتے ہیں. میں آپ پاکستان کے لفظ کے دوستوں سے شکایات کرنے تو نہیں آیا ہوں, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں 75 سال ہو گئے ہیں, پاکستان میں جتنا جبر ہے, جتنا ظلم ہے, جتنی انتہا کی ہمارے حکمرانوں کے کرتوت سامنے آئے ہیں, اس کے بدلے میں پاکستان کا لفظ جو ہے وہ کچھ نہ کر سکا. اور مجھے وہ کہنا پڑتا ہے کہ دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے, ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. ہم نے آپ سے ایسی وفا کی کہ آپ کی اپنی حالت کوئی نہیں ہے, تو ہماری حالت کیا سدھاریں گے؟ اس لیے ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, اگر آپ کی اچھی حالت ہوتی تو میرا خیال میں ہمیں بہت خوش ہوتے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی. لیکن چونکہ آپ ہم سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں, آپ کی حالتیں بہت زیادہ خراب ہیں. پاکستان کی حالت میرے ساتھ, ہم جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ بھی پچھلے ہفتے میں بیٹھے ایک تحریک کے اندر, تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بات پہ خدارہ آپ تو سوچیں کہ پاکستان کا وزیر خزانہ IMF کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے مشکلوں سے سود کے طور پہ جو ہے وہ ڈالر لے کے آتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ مجھے جو ہے کامیابی ملی ہے, IMF سے مجھے پیسے ملے ہیں. تو جس ملک میں سودی نظام کے طور پہ ڈالر سود پہ لے کے الحمدللہ کہا جاتا ہے, وہاں جماعت اسلامی مجھے کیسے پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی بات کرے گی؟ تو اس پہ انہوں نے بھی توبہ طائب کی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا خراب ملک ہے, وہ محمد علی جناح کا خوابوں والا ملک جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور یہ خوشائن بات ہے کہ آزاد کشمیر کی جماعت اسلامی تقریباً طائب ہو گئی ہے اس پاکستان سے. جو پہلے تو ہمارے لفظ کے دوست روتے تھے کہ یہ مظلوموں کا, یہ قومیتوں کا قبرستان ہے, یہ قید خانہ ہے. اب تو مذہب کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس میں مذہب محفوظ نہیں ہے. تو ہمارے لیے کافی آسانیاں ہو گئی ہیں, ہمارے لیے کافی سہولتیں آ گئی ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے, ہمارے محترم نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کی سوچ کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے دو, ان پہ یہ جو آپ کا شاونسٹ قسم کی اپروچ ہے یہ نہیں ڈالو, اور یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرو ان کو. میں گزارش کر رہا ہوں. انڈائریکٹلی ہمیں کنٹیکسٹ یہی پتہ چلا کہ ان کے اوپر جب آپ اپنا وہ روپ ڈالتے ہو کہ تم ہمارا حصہ ہو اور ہمارے ساتھ ملو اور یہ کرو اور وہ کرو, تو اس سے لگتا ہے کہ ہم کوئی فسطائیت والی سوچ رکھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں,
हमें पता नहीं क्यों हम एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे। मेरे नुक्ता नजर में कुछ तारीख का जबर होता है, कुछ तारीख का एक ऐसा वाकयात होते हैं जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम कैसे जम्मू कश्मीर की रियासत के हिस्सा थे ये हमें भी नहीं पता। जबर के तौर पे थे, रजाकाराना थे, क्या बातें थी, ये माजी का हिस्सा। मेरी आइडेंटिटी जो है वो पुंछ है। मैं जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी के साथ मेरा शायद इख्तलाफ होगा। मैं ना जम्मू हूं ना कश्मीर हूं, मेरी अलग आइडेंटिटी है, वो पुंछ की आइडेंटिटी है। लेकिन हम एक जोग्राफिया में एक उसमें मौजूद थे, उसमें आप भी मौजूद थे। और उसमें जब हमसे ये नहीं पूछा गया, ना गलगित के लोगों से पूछा गया, ना मुझसे पूछा गया, ना जम्मू वालों से पूछा गया, ना वादी वालों से पूछा गया कि अच्छा अब 47 के बाद क्या करना चाहते हो। हमारी मर्जी के बगैर हमारा बंटवारा हो गया। हमारी मर्जी के बगैर हम एक मसले के साथ जुड़ गए, एक प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हूं। ये 72 साल से इनसे हमारी एक शिकायत है, खुल्लम खुल्ला है। ये 72 साल से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सूबा बनाओ, हम पाकिस्तानी। और मैं कहता हूं अल्लाह को मानो, आप उस पाकिस्तान का सूबा बनना चाहते हो जिस पाकिस्तान के सूबे आजादी चाहते हैं। सूबे कह रहे हैं हमें आजादी दो, हमें रियासत दो। हमारी रियासत कह रही है सूबा बनाओ। ये समझ नहीं आ रही है कि ये इल्म हमने कहां से सीखा। रियासतें जो है वो सूबा बनना चाहती हैं, सूबे जो है वो रियासतें बनना चाहती हैं। तो ये इल्म जो है मुझे समझाया जाए। मैं गलगित बल्तिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं गलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान के सूबा बनने के खिलाफ हूं। चूंकि मैं समझता हूं ये मेरे भाई नादान है, गलत जगह पे फंस जाएंगे। ये मेरी मौजूदगी में, मेरी दानिश के मुताबिक ये जेल जा रहे हैं, मैं क्यों जाने दूं? मैं इनको नहीं कैदी बनने दूंगा। चूंकि पाकिस्तान में कौमियतें कैद खाना में हैं, वो अपने हुकूक मांग रही हैं, वो अपनी कल्चर के बारे में सोच रही हैं। उनको पंजाब के लोगों को नहीं कहा जाता दुल्ला भट्टी कौन था, नहीं पढ़ाया जाता बुल्ले शाह कौन था, नहीं पढ़ाया जाता भगत सिंह कौन था। उनको पढ़ाया जाता है कि महमूद गजनवी कौन था, उनको पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, उनको पढ़ाया जाता है कि हमारी तारीख हजरत आदम से शुरू होती है। उनकी तारीख अपनी बुनियादों में नहीं जुड़ी हुई है। तो मैं कैसे जाने दूंगा अपने भाई को? मैं फरमान से हाथ बांधूंगा अल्लाह के लिए, ये गलती नहीं करना, तुम पाकिस्तान का सूबा बनने चाहते हो। और इस नादानी पे तो लड़ूंगा मैं, हाँ इस नादानी पे, हाँ इस बात पे नहीं लड़ूंगा जब ये कहेगा कि मेरा तारीखी हक है, मैं अपनी रियासत अलग बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता। लेकिन गुजारिश एक भी करूंगा, गुजारिश और भी करूंगा, गुजारिश ही करूंगा कि पंजाब के 12 करोड़ लोगों के साथ नहीं खुश रह सकोगे, पंजाब पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के साथ नहीं खुश रह सकोगे। ये 2 करोड़ कश्मीरी, जम्मू के रहने वाले, वादी के रहने वाले, पुंछ के रहने वाले, गलगित के रहने वाले, हम नया सोशल एग्रीमेंट करेंगे, बैठेंगे, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नया माहिदा इमरानी करेंगे, हम बैठेंगे। मैं इस बात पे भी तैयार हूं कि फरमान ने अगर मुझे कन्विंस कर दिया कि रियासत का नाम हिमालयन स्टेट रख दो, मैं कर दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा इससे। लेकिन बात यह है कि हम रहेंगे किस तरह। रहने के लिए हमारी फिलॉसफी मुश्तरका होनी चाहिए। और वो फिलॉसफी क्या है? वही फिलॉसफी तो हमें जोड़ रही है। वो फिलॉसफी लेफ्ट की फिलॉसफी है, वो मार्क्सिज्म की फिलॉसफी है। और मार्क्सिज्म की फिलॉसफी पे जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी, अवामी वर्कर पार्टी अगर दोनों मुतफिक हैं, आपको मुझसे क्या खतरा है? ये कैसे हो सकता है कि मैं लेफ्ट की फिलॉसफी को मानूं, मैं मार्क्सिज्म को मानूं, और आप मुझसे डर रहे हो कि ये मुझ पे इस्तेसाल करेगा, मेरे वसाइल खा जाएगा? ये कैसे हो सकता है? और ये बहुत खुशाइन बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के, आजाद कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पे जो आपके पंजाब से लोग जाके वहां पे मिलिटेंसी करते रहे, आजाद कश्मीर का कोई आदमी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बना, बहुत कम लोग बने हैं। हमने मुस्तरद कर दिया, हमने कहा नहीं जाएंगे भाई तुम्हारे इस खाते में। हमने सेकुलर बुनियादों पे तहरीकों को आगे बढ़ाया है, हमने मजहबी बुनियादों पे नहीं बढ़ाया। वो तो पंजाब से आते रहे, वो तो कॉमरेड आपके इलाके से, वो जो सारे सरायकी बेल्ट के सारे मफरूर वहां पे जो है वो जादी तंजीम का हिस्सा बने, हमारा कोई नहीं बना। तो बहरहाल बात यह है कि, और ये बात भी तल्ख हकीकत है, पिछले अरसे में हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी, लोग गिरफ्तार रहे, सिलसिला हुआ। देखिए बात यह है कि आप माल रोड पे नहीं निकलोगे मेरे लिए, तो फिर मुझसे भी ज्यादा तवक्को नहीं रखो। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ दुनिया भर के मेहनत का शो एक हो जाओ, बराबरी की बुनियाद पे चलेंगे। हमारा नहीं मसला, आप 1 कदम हमारे पास आओगे, हम 2 कदम आएंगे।
آپ اگر ہمارے بارے میں یہ رویہ رکھو گے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے تو پھر قابل قبول نہیں. اور اس پریس کلب میں کھڑے ہو کے, نیشنل پریس کلب میں کھڑے ہو کے مختلف ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس کو نوٹس لیا جاتا ہوگا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ اور جی ایچ کیو کے کرتا درتوں سے کہ 257 کے تحت, آرٹیکل 257 کے تحت ہمارے ساتھ رشتہ رکھو جو رکھا ہوا ہے آپ نے, ہمیں اعتراض نہیں. اچھا اس سے معصومانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے نرم بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ 73 کے آئین کے مطابق ہم ان سے حقوق مانگ رہے ہیں جو انہوں نے لکھا ہوا 257 میں. ہم وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کرو, اور اس کے مطابق بھی اگر نہیں کرو گے, اور یہ نہیں کریں گے اس لیے کہ پاکستان کا آئین کون سا مقدس ہے, وہ تو پاکستان کی فوج نے ہمیشہ جوتے کی نوک پہ مارا ہے. کب اس کو مانا انہوں نے, جب دل چاہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیا, جب دل چاہ واپس گلے لگا لیا. اس کو اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ریاستیں اپنے آئین کے ساتھ چلتی ہیں, ملک اپنے آئین کے ساتھ چلتی ہیں, حکمران اپنے آئین کے ساتھ چلتے ہیں. پاکستان کے حکمرانوں کو اپنا آئین, اگر اپنے اور آئین کے آرٹیکل کا کوئی خیال نہیں ہے تو 257 جو ہمارے ساتھ طے کیا اس کے مطابق سلوک کرو. اگر اس کے مطابق نہیں سلوک کرو گے تو پھر لاشیں لے دیں گے. دیکھیں پھر تو غلطی آپ کرو گے, غداریاں آپ کرو گے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا, میں یہاں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارا تو چھوڑیں, جس طرح مجھ سے پیش رو ہمارے سجاد افضل صاحب نے کہا کہ انہوں نے ان لوگوں کا جو اسلام آباد سے محبتیں کرتے تھے, کہ انہوں نے ان کا بھروسہ توڑا ہے, ان کا وشواس توڑا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دفعہ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا کسی نے نہیں چھوڑ دیا. انہوں نے یہ جھنڈا زبردستی کا جھنڈا ہمیں نہیں چاہیے, ہم دل سے اٹھاتے تھے, اب نہیں اٹھائیں گے. تو یہ خود اپنے ملکوں کے خلاف ہیں, یہ اپنی یہ بات چیت, ان کے خلاف کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں پاکستان نہ تو پاکستان کے عوام نے بنایا تھا, نہ محمد علی جناح نے بنایا تھا, وہ سامراجیوں نے بنایا تھا. جب تک ان کی ضرورت ہے رہے گا, جب ضرورت ختم ہوگی ختم ہو جائے گا. اور مجھے اس کا انت نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں, یہ نہیں رہے گا. یہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑے بہت حالات ہیں جو جغرافیائی پوزیشن ہے اس حد تک رکھیں گے, اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے آپ سارے احباب سے, بالخصوص یہاں کے تمام دوستوں سے, ترقی پسند ساتھیوں سے, کہ ہمارے ہاں جو انسانی حقوق کا ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سارے ایریے سے زیادہ سنگین ہے. اس سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیا ہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو ان کی مرضی کے تحت حق حکمرانی نہیں آ سکتی, وہ اپنی مرضی سے انتخابات نہیں لڑ سکتے. اس سے زیادہ مایوس کن بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم یہ طے کرو کہ تم پاکستان سے علاج چاہتے ہو, جبکہ یو این نے ہمیں اور ان کے آئین نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ تو فیصلہ کشمیریوں نے آزادانہ طور پہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہم پہ ایکٹ نافذ کیا گیا ہے اس میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ تم ہمارے ساتھ نکاح کرو, لکھ کے دو کہ تم مستقبل میں ہماری نکاح میں رہو گے, تب تم الیکشن لڑو گے, تب تم جی پاؤ گے, تب تم سانس لو گے. اس سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بہت مجھ سے پہلے بہت گفتگو ہو چکی ہے, کوئی ایسی بات ہے نہیں جو میں ریپیٹ کروں. البتہ اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے, ہمارے دریاؤں کو چوری کر دیا گیا ہے, ہمارے دریاؤں کو اندھی سرنگوں میں ڈال کے ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اور نہ صرف قتل کیا گیا ہے بلکہ میں آپ کی وساطت سے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے غریب لوگوں سے کہتا ہوں, مظلوم لوگوں سے کہتا ہوں, جن کے بارے میں جو آج سیلاب کا شکار ہو کے زندگی کی سانسیں ان سے جدا ہو گئی ہیں, ان سے کہتا ہوں کہ خدارہ اپنے حکمرانوں کا احتساب تو کرو. یہ نیلم جیلم جو پروجیکٹ ہے اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور اس کا وہ سرنگ بیٹھ گئی ہے. یار کیوں نہیں کوئی ان سے کوئی مطالبہ کرتا؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کامریڈ, آپ اس معاملے میں جلوس نکالیں اور یہ بتائیں, مطالبہ کریں کہ وہ جو فوجی کھا گئے ہیں اس نیلم جیلم پروجیکٹ کے نام سے اربوں خربوں روپے کا, جس سے وہ سرنگ بیٹھ گئی ہے اور سلسلہ ہو گیا ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ وہاں پہ پروجیکٹ لگاتے ہیں, آپ کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں, پیسے تو آپ کے چوری ہو رہے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ یہ جو 70% ہمارے نام پہ بجٹ کھاتے رہے, کیوں نہیں لوگوں کو نکل کے بتاتے ہو کہ یہ 70% بجٹ کھا کے اور یہ کہتے رہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارے لیے, ہندوستان سے دشمنی ہے اور وقت آئے گا ہم لڑیں گے, اور جب وقت آیا تو انہوں نے گانے اور ترانے بجانے شروع کر دیے.
اور یہ کہنے لگے کہ ہم تھوڑے ہی لڑیں گے آپ کے لیے. تو یہ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ 70% بجٹ کیوں کھاتے رہے ہو, کس سے دشمنی تھی, کیا مسئلہ تھا؟ اب تو ان کا بجٹ کم کر دو, اب تو ان سے کہو کہ بیرکیوں میں چلے جاؤ, خدارہ ہماری جان چھوڑو. کیوں نہیں یہ بات کرتے ہو, اور کیوں نہیں باہر نکل کے؟ یہ سب سے زیادہ لفٹ کا مسئلہ ہے, یہ سب سے زیادہ قوم پرستوں کا مسئلہ ہے, یہ سب سے زیادہ مظلوم قومیتوں کا مسئلہ ہے. بھائی آپ نکلو اور جا کے ان سے کہو کہ کشمیریوں کی جان چھوڑو یار, اور جس دن ہماری جان چھوٹ جائے گی آپ خط غربت سے اوپر چلے آؤ گے یار, آپ کا بجٹ آپ پہ خرچ ہونا شروع ہو جائے گا. جب تک آپ ہماری جان نہیں چھوڑو گی, جب تک یہ فوج آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. اس لیے سب سے پہلے بنیادی مسئلہ ہمارا ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ہمارے لیے لڑائی لڑو, ہم سے ان سے کہو کہ ان کی جان چھوڑو, یہاں سے نکلو, واپس آ جاؤ, نہیں ضرورت ہمیں کشمیر کی. جس دن آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ واپس آ جاؤ, ضرورت نہیں ہے کشمیر کی, اس دن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ بہت سمپل سی بات ہے, اور اس بات پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کے دوستوں سے یہی کہوں گا, دیکھیے ہمیں یہ ہم نے چھوڑ دی ہے, یہ جو مانگتے تھے نا دوڑ کے بغل گیر ہونے کی, اور گلگت والا ہمارا ہے, اور بلتستان والا ہمارا ہے, جموں والا ہمارا ہے, کوئی ہمارا نہیں. ہم خود اپنے, ہم نے کہا اپنے خود بن جاؤ. آزاد کشمیر کے لوگ سب سے برے حالات میں ہیں, سب سے تندرستی میں ہیں, ہم نے کہا اپنی حالت ٹھیک کرو, کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے؟ جس دن خود ٹھیک ہو جاؤ گے, کسی سے بات کرو گے, خود بات کریں گے. مجھے کیا ضرورت ہے اگر فرمان جا کے یہاں پہ جیل میں جانا چاہتا ہے, پنجابی سے مار کھانا چاہتا ہے, ہمارے بتا دیا کہ غلط راستے پہ جا رہے, نہیں مانے گا. یہ خود دانشور ہے, بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے, اس کو پوری دنیا کے فلسفے پتہ ہیں, میں اس کو کیا بتاؤں گا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ کے اوپر بھی جو پاؤں ہے, جو گردن پہ, وہ پاؤں میرے اوپر بھی ہے. آپ بھی ایک ہاتھ سے میں باندھا ہوا ہوں ہتھکڑی میں, ایک ہاتھ سے آپ باندھے ہوئے, اور جو کھینچ رہا ہے وہ ایک ہی ہے. کم از کم اس کے خلاف تو مشترکہ لڑو جس نے دونوں کو بند کیا ہوا ہے. جس دن ہماری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, میں اور تم آزاد ہو جائیں گے, بیٹھ کے طے کریں گے اپنا اپنا راستہ. تم ادھر چلے جانا, میں ادھر چلا جاؤں. بھائی زنجیر توڑنے کے لیے تو اکٹھے ہو جاؤ. وہ جی ایچ کیو نے پکڑی ہوئی ہے, ایک ہاتھ میں آپ کے ہے, ایک ہاتھ میں میرے ہے. ہم دونوں روٹی بھی نہیں کھا سکتے ہیں چونکہ دونوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو کم از کم زنجیریں توڑنے کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اس میں یہ ہمارے کامرے ہمارا ساتھ دے دیں گے, مجھے اندازہ ہے. لیکن یہ ویسے ایک بات میں بتاؤں, مجھے پاکستان کے لفظ سے کبھی کبھی اس طرح کی سمیل آتی ہے کہ یہ جو حاکم ملکوں کے حکمران ہوتے ہیں, جو فوجیں ہوتی ہیں, اور وہاں کا لیفٹ ہوتا ہے, یہ اپنی کالونیوں کے لیے ایک ہی طرح کی رائے رکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ایک ہی طرح کی سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم سے کیوں باہر نکلیں, یہ ذرا ہمارے انڈر ہی رہیں. تو روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا ہے کہ اسے مارا ہے بھوک نے, چہرہ بتا رہا ہے کہ اسے مارا ہے بھوک نے. حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مر گیا. بہت شکریہ.